حقوق المسلمین پر گفتگو جو کر رہا تھا، کل 6 حق بیان کیے تھے۔ آج 7واں حق یہ ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب اس کے گھر میں جائے تو اجازت طلب کرے، کہ اجازت مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو ایک بار جب اجازت مانگو گے تو وہ آدمی سوچ بچار کرے گا، اور پہلی مرتبہ خاموش رہے گا، دوسری مرتبہ اجازت مانگو تو وہ سوچے گا، اور تیسری مرتبہ جب اجازت مانگو وہ چاہے تو اجازت دے دے اور چاہے تو کیا کہے میں نہیں ملنا چاہتا آپ چلے جائیں۔ تو یہ آداب میں سے ہے اور خلق میں سے ہے کہ جب کسی کے گھر ایسے نہ چلے جائے، دروازہ کھلا ہو یا بند ہو، چاہے جو ماموں کا گھر ہے، چاچو کا گھر ہے، جس کا بھی گھر ہے، تو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ آپ پہلے اجازت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں ایسے داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اسی طرح اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، چاہیے کہ وہ ان سے وہ اجازت طلب کریں۔ تو اجازت طلب کرنے کے بعد پھر گھر میں داخل ہو، جب بیٹھ جائے کھانا کھانا ہے تو اس بات کو بھی ہمیں غور میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم کپڑوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو بھی قرآن نے منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب کسی کے گھر میں جاؤ کھانا کھاؤ تو اس کے بعد چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، ایسا نہ ہو کہ تم وہاں گپے لگا کر بیٹھ جاؤ اور جس نے جو میزبان بنا ہے، جس نے دعوت کی ہے، اس پر یہ بات گزر ہو جائے۔ تو یہ اسلام کی آداب ہے اور یہ حق پہلا ہے۔ ساتواں کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جائیں تو اجازت طلب کریں۔ آٹھواں یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کریں۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب میرے ملاقات کرے گفتگو کرے تو اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ کیا گفتگو کریں۔ اسلام نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ بھی رکھا ہے کہ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرے۔ حضور کا فرمان ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، فرمایا اگر کوئی آدمی بوڑھے بزرگ آدمی کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو گویا کہ بوڑھے سمجھے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی عزت اور احترام کیا ہے۔ یہ بوڑھے آدمی کی عزت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی عزت اور تقدیر۔ آج ہمارا معاشرہ تھوڑا کیا ہے بگڑ گیا ہے، نوجوان جو ہمیں یا جو بھی جوان ہے وہ اپنے بوڑھے کو پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو بوڑھے ہوتے ہیں، تمہاری سوچ کیا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کرنا چاہیے کہ بلکہ بڑوں کی سوچ کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ ہے جو ہے نا، تو انہوں نے کوئی بات کرنی تھی، ایک نوجوان کھڑا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، فرمایا تمہارے اندر کوئی بوڑھا آدمی نہیں ہے، فرمایا تم جوان ہے، بیٹھ کر بوڑھے کو بات کرنے گے۔ تو ایک اسلام کا یہ حق ہے کہ بوڑھوں کا کیا ہے احترام کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق رکھا ہے کہ جب اس کے ساتھ گفتگو کرے تو نرمی کے ساتھ کرے۔ آپ دکاندار حضرات ہیں، لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں تو ہمارا رویہ اور ہم کس طرح کے علماء ہیں، ہمارا یہ شعبہ ہے، تو جب کوئی مسئلہ پوچھنے والا آئے تو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو کس شخص پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ عالم و رسول، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول؟ تو فرمایا اس شخص پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، ہم نے زبان چلانی ہے، سختی کے ساتھ زبان چلنی ہے، لیکن نرمی کے ساتھ کریں گے اس کا دل جیت لیں گے اور جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے تاکہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ جنت میں چلا جاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز، روزے، حج، زکات نہیں کہا، فرمایا ایک تو سلام کو دینا اور فرمایا دوسرا نرم گفتگو کا، تو یہ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو جنت عطا فرما دے گا۔ ایک مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ جب اس کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا ثلاث فی المنافق، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ذرا سوچئے گا کہ فرمایا اذا وعدہ خلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا اؤتمن خان، جب امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا ثلاث کن فیہ، کہ جس کے اندر یہ 3 علامتیں ہوں واقعی منافق ہوتا ہے، تو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان پر حق ہے
کہ جب وعدہ کرے تو اس وعدے کو کیا پورا کرے. آخری وعدہ اور آج کا یہ 12واں مسلمان کا ایک مسلمان کا لحاظ یہ ہے کہ عزت دی جائے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہے چاہے وہ دینی اعتبار سے. جو آدمی جس منصب کے عہدے کے یا اسٹیٹس کے لائق ہے اس کے مطابق اس کی عزت کی جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا، اس نے کہا روٹی چاہیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اس کو روٹی دے دی. ایک اور آدمی آیا لیکن وہ سوار ہو کر آیا، تو اس نے سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو بلا لیا صحابہ میں اور اس کو بٹھایا، اس کو کھانا دیا. تو صحابہ نے پوچھا آپ نے یہ فرق کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا ہر آدمی کو اس کے معیار کے مطابق عزت دینی چاہیے. اس نے روٹی مانگی ہے، پیدل تھا، اس کو روٹی مل گئی، اور یہ آدمی کیونکہ سوار تھا اس کی دنیاوی تھوڑی عزت تھی تو فرمایا اس لیے اس کو عزت عطا فرمائی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی محفل پاک سجی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محفل چونکہ پور تھی، محفل کے آداب بھی یہی ہے لیکن ہم تھوڑا کمزور ہے، تلاش نہ ہوئے گا. جمعہ ہوتا ہے، یہ نماز ہوتی ہے، وہ آخر میں سنتے پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے تک آنے والے کو تکلیف ہو. حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے سب سے زیادہ جو امام کے قریب ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے. تو ہمارا یہ مزاج الٹ ہو گیا ہے، شریعت کے اس قانون پر ہم عمل بہت کم کرنے لگے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام محفل کے آداب کے جس جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی عزت والے صحابی تھے، مال دولت والے بھی تھے، ویسے بھی حضرت صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا، حضور نے اپنی چادر اتاری. اب دیکھیں کیسے حضور نے عزت دی ہے، اتار کر تو حضور نے اس کو عطا فرما دی. اب اس صحابی نے جریر بن عبداللہ نے چادر کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا، چھپا اور کیا سر جھکا کر کہ یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے جسم مبارک پر لگی ہوئی چادر پر میں بیٹھ جاؤں، یا رسول اللہ میں ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے. تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ عزت والے کو عزت دو، عزت والے کو کیا عزت دو. تو چاہے وہ کسی کا دنیاوی منصب ہے چاہے دینی منصب ہے، جتنا اس کا منصب ہے اس کے مطابق اس کو عزت دینی چاہیے. ویسے بھی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مِنَ بَنِي آدَمَ، ہم نے ہر انسان کو عزت دی ہے. تو ایک مسلمان کا دوسرے پر ایک حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے اور تقریب کی جائے. اللہ